अब एक जो बात ये है कि क़यादत है आपके पार्टी के अंदर बड़े अच्छे रवाबत है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साथ, मियां हमजा शहबाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ तक आपके सिफारशी रहे हैं और अब भी वो आपके पार्टी में तलका तो होंगे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब आपको बुला के कहते हैं कि आप इस इलेक्शन को विड्रॉ आप कर जाएँ और अगले इलेक्शन में हम आपको कंपनसेट करेंगे, क्या क़यादत जो आपको बुला के कोई बात अगर कहती है तो क्या आप इस इलेक्शन को विड्रॉ कर जाएंगे? हाँ, मैंने पहले भी आपको जवाब दिया मेरे भाई। पहली बात आपने ये की है कि आपके सिफारशी गए हैं मियां नवाज शरीफ के पास। मैं नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब आपके सिफारशी रहे हैं। नहीं, आपने ये नहीं बोला। जी, आपने ये बोला कि आपके सिफारशी मियां नवाज शरीफ आपके पास गए। जी अपने लफ्ज़ देख लें जी भाई। मेरी सिफारिश जो है ना वो ज़ात है, जी या मेरा जो किरदार है, या मेरी मेहनत है। मैंने कोई बंदा उनके पास नहीं भेजा, ना मैं खुद गया हूँ। जी ठीक है, अगर उन्होंने मेरे मतलब अच्छा सोचा है ये उनकी मेहरबानी। पार्टी तो मुझे टिकट देना चाहती थी PP 139 में और ज़िमनी इलेक्शन में भी। तो अगर एक बंदे को मैं दोबारा नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहता कि ये आगे आए, तो मैं नहीं समझता ये कि पार्टी का फैसला। ये उस बंदे की फरौन नीयत है, उस बंदे का खौफ है कि जो ये समझता है कि मैंने अपनी फैमिली को ही लेके इधर आना है। तो भाई ये हम उसके मज़ारे नहीं हैं, हम उसके बाज़गुज़ार नहीं हैं। हमारी रगों में वो खून दौड़ता है जो किसी की जबर को बर्दाश्त नहीं करता। मैं बागी ज़रूर हूँ लेकिन मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैंने राणे तनवीर के ख़िलाफ़ उसने मुझे इतना मजबूर किया, मैंने तो बहुत कोशिश की, अपनी वफादारी साबित की, अपनी मेहनत साबित की, उसके साथ डट के खड़ा रहा। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो आसीन से आगे ना बढ़ सके। मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, कभी मेरा बना ही नहीं। उसने तो वो खो दिया है जो सिर्फ उसका था। ये मियां अब्दुल रऊफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। चीज़ है कि जितने भी MP आए हैं उनके राणा तनवीर साहब उनके मतलब बोलते हैं कि आज तक ना तो मैंने अली असगर मंडे को छोड़ा, उसने भी अपना रास्ता खुद जुदा किया, मियां जलील साहब ने भी अपना रास्ता खुद जुदा किया। जितने भी लोग उनके नीचे MP आए हैं, उसके बाद आप हैं, ये वाला हल्का स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप ही आ रहे हैं पिछले 15 साल से 3 इलेक्शन से। आज आपने भी अपने रास्ते जुदा कर लिए। क्या कोई भी जो है MP ये राणा तनवीर साहब के साथ कंपेटिबल या जो है वो क्यों नहीं आज़ादी महसूस करता कि उसे आखिरकार बगावत करना पड़ती है? राणा तनवीर साहब कहते हैं मैं तो इनको नहीं कहता, ये खुद ही मुझसे दूर चले जाते हैं। हाँ, आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मियां जलील की बातों का जवाब मेरे पास नहीं जी कि उसने क्यों छोड़ा, वो बेहतर बता सकते हैं। तो दूसरे जिस साहब का आपने नाम लिया वो भी बेहतर बता सकते हैं। मैंने तो आपको सारी बात बता दी है आपकी और स्टोरी सामने मैं आ फिर स्टोरी नहीं है, आप अपने लफ्ज़ ठीक करें, ये स्टोरी नहीं है। मैंने हकीकत पे बात की है कि मैंने मुस्लिम लीग नहीं छोड़ी थी। ठीक है, मैंने पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की, मैंने इसके साथ गद्दारी नहीं की। मेरा रिकॉर्ड, मेरा अमल, मेरी मेहनत ये ज़ाहिर करती है कि मैंने उसको नहीं छोड़ा। वो खौफज़दा है कि एक बंदा जो हुकूमत में नहीं रहा, अपोजिशन में हो के भी वो हर बंदे के पास जाता है, वो लोग उससे प्यार करते हैं, वो इस चीज़ से खौफज़दा था। इसीलिए उसने ये प्लानिंग की। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हल्फन कह रहा हूँ कि आज से 4 माह पहले या 3 माह पहले मैं राणे तनवीर के मतलब कभी ये सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे उसने इस हद तक मजबूर कर दिया कि मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था। उसको शायद वो बंदे नहीं चाहिए, वो दोस्त नहीं चाहिए जो उसके वफादार हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनका अल्लाह के फजल से जिनका दामन साफ़ है। वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ख़त्म करते हैं, फिर दुश्मनों को ख़त्म करते हैं।
میں پھر کیسے بتاؤں کہ میں نے ہاتھ بھی باندھے کہ میں بے گناہ ہوں. میں نے اپنے ضمیر کو مار کے, مجھے 5 دفعہ پہلے یہ جواب دیا جاتا رہا کہ آپ ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنے ہیں یا ہمارا دشمن بننا ہے. دشمن بنو گے تو بنگو سے برا حال کریں گے. لاسٹ پہ جو بات ہوئی, جب میں نے 5ویں دفعہ ہاتھ باندھے تو اس بندے نے یہ کہا کہ اب ڈیسائیڈ کرو کہ ہمارے ساتھ رہنا ہے یا دشمن بننا ہے. دشمن بنو گے تو بنگو سے 100 گنا تمہارا برا حال کریں گے. پتہ نہیں میں نے وہ کیسے برداشت کیا, اللہ نے مجھے کیسے ہمت دی. لیکن جن بندوں نے مجھے کہا تھا, میں نے ان سے یہ گلہ ضرور کیا کہ آپ نے مجھے یہ بے تکلیف کیوں کروایا. میں نے الیکشن اناؤنس کیا, دوست آ گئے, 40 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 50 میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, 50 میرے بھائی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, 10 ان کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار معافی دے دو, چھوڑ دو. یہ میرے سے سارے میرے کزن ناراض ہیں. جی ہم الیکشن میں جا رہے تھے, لیکن مجھے اپنے دوستوں کی عزت اور لاج میں ان کو نہیں اٹھا سکتا تھا. میں نے ان کے کہنے پہ اپنا الیکشن سمجھ کے, رانا افضال کا الیکشن, جب میں نے الیکشن ایسے لڑا جیسے اپنا الیکشن لڑتے ہیں, اور یہ ثابت بھی کیا, میں نے پیسے بھی لگائے. اس کا الیکشن میں نے اپنی پاکٹ سے کنٹیسٹ کیا ہے. لیکن میں نے اس کو چھوٹا آدمی کیوں بولا ہے؟ تو کہتے ہیں نا کہ نیکی کا دریا میں ڈال. میں اسے صلہ نہیں مانگتا, نہ وہ دے سکتا ہے, نہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کسی کو صلہ دے. وہ اوپر ذات دیکھنے ہوگی, اوپر میرے ساتھ میں آسمان پہ وہ بیٹھی, وہ میری ذات یہ جو ہے نا بیٹھی ہے. اس کے بعد اس کی وہی روش کہ میاں رؤوف کے منہ پہ بہت میٹھا ہے, اور لوگوں کو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے پاس یہ کیا لینے آتا ہے. تو آپ پھر یہ بتائیں کہ میرے لیے اگر ادھر جگہ نہیں تھی تو میں کیا کرتا. کیا میں نے مسلم لیگ چھوڑی, یا اس نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں. وہ فیصلے مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں, وہ اس بندے کے فیصلے ہیں. اور اس کا آپ 1985 سے ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ جو بندہ بھی اس کے ساتھ مخلص ہو کے چلا ہے, اس نے اس کو پہلے ذبح کیا ہے. اور یہ کرتا کیا ہے کہ 5 بھائی, سگے بھائی اس کے پاس 2 ماہ کے لیے چلے جائیں, تیسرے ماہ کی جو گھر ہے نا وہ علیحدہ ہو جائیں. یہ ایسا کھیل کھیلتا ہے. میرے ساتھ بھی کھیلا ہے اس نے, ہر جگہ کھیل رہا ہے. میں کس چیز کا بتاؤں؟ جب آپ پوچھیں گے کبھی میں ساری چیزیں. یہاں پہ ایک اور بھی حلقے میں بات ہو رہی ہے کہ میاں عبدالرؤف صاحب سے جو 90% کاٹن چودھری تھے اس حلقے کے, وہ ان کے ناراض تھے. وہ میاں عبدالرؤف صاحب کے خلاف رانا تنویر صاحب کے پاس جا کے لابنگ کرتے تھے. جتنے بھی چودھری تھے اس حلقے کے وہ بھی آپ کے خلاف تھے. وہ کیوں ناراض تھے آپ؟ جی, یہ بات آپ نے کہی ہے, یہ آپ کا اپنا مفروض ہے. جی, 1-2 بندے جو ہر وقت میرے خلاف باتیں کرتے تھے, وہ رانا تنویر کے نے ان کو خود بولا ہوا تھا. اور مجھے پتا تھا کہ وہ جو کر رہے ہیں رانا تنویر کے کہنے پہ کر رہے ہیں. اور میں نے ان کو بارہا بولا بھی کہ رانا صاحب ان کو سمجھا لیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے, میں اب وہ نام نہیں لینا چاہتا, ان ساری سازشوں کا ہر جو بات ان کی زبان سے نکلتی تھی وہ رانا تنویر کی زبان ہوتی, وہی ان کو کہتا تھا. ایون کہ رانا طاہر نے بھی جو میرے سے باتیں کی, جی, میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہو یہ آپ کی زبان ہے یا رانا تنویر کی زبان ہے. تو اس نے یہ مجھے جواب دیا تھا کہ میں انہی کی اجازت سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں. تو جو چودھری ہیں باقی, میں ان کو کاٹر میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے دوست مجبور ہیں, وہ اس جبر کے خلاف, اس کے ظلم کے خلاف ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ آواز بلند کر سکیں. آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے
کہ کس کے ساتھ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. کس کو یہ فون آ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا, میں تمہیں وہ کر دوں گا. مجھے تو شرم آتی ہے کہ وہ جاتے ہیں ادھر سے گالیاں کھاتے ہیں, بے تقریر کیا جاتا ہے ان کو مجمع میں, اور وہ اس کے ساتھ سیلفی اتارتے ہیں, اور فیس بک کے اوپر انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے سیاسی امور پہ گفتگو کرتے ہوئے. وقت آئے گا کہ وہ لوگ خود کہیں گے. یہ ایک آپ کی وہ پوری ہسٹری آ گئی کہ کب کیوں اور کیسے یہ معاملہ جدا ہوا. آپ نے آج عوام کے سامنے اپنا موقف بڑا بریفلی کلیئر کر دیا کہ یہ معاملات میاں عبدالرؤف صاحب اگر آج اس لیول پہ آ کے اگر کھڑا ہوا ہے, بغاوت کا اعلان کیا, تو اس کے پیچھے اتنی لمبی جبر کی ہسٹری ہے جو آپ نے بتا دی. میں نے ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا. ابھی تو میرا سینہ جو ہے نا رازوں سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور میں عمران بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں میرے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں. یہ جو ہوا ہے نا میں نے اس کا صرف 0.0% آپ کو بتایا ہے. 0% بتایا. اب آپ نے الیکشن کی کمپین سٹارٹ کر دی ہے, آپ کے کاغذات کے اوپر ایک اعتراض بھی لگایا گیا تھا, وہ بھی عدالت نے اڑا کے رکھ دی ہے. اب جب آپ عوام کے میں گئے ہیں اس بیانیے کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں, جو آپ نے بتائے ہیں, جو آپ کے وہ ایک عوام کو بھی اس کا پتہ ہے, عوام کا رسپانس کیسا تھا؟ میں پچھلے دنوں آپ کی دیکھ رہا تھا, کچھ سپیچز تھی, عوام کی گیدرنگ تھی, اچھے خاصے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں, تو کیا محسوس کیا ہے عوام میں جا کے آپ نے؟ عمران بھائی دلوں کے راز تو وہ ذات جانتی ہے. میرا کام ہے محنت کرنا. بالکل. میرا ڈے ون سے جو میری سیاست کا محور ہے یا جس مقصد کے لیے میں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے کہ عوام کی خدمت, ٹھیک ہے. یہ میری جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اگر آپ میری امت سے محبت کر سکتے ہو, ان کی خدمت کر سکتے ہو تو کر لو. اور اگر مجھے اللہ نے سکت دی ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں تو مجھے کرنی چاہیے. مجھے ان لوگوں کا راستہ روکنا چاہیے جو جبر کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ الیکشن اسی ماٹو کے ساتھ لڑا کہ خدمت, پیار اور محبت. میں اپوزیشن میں تھا, میں ترقیاتی کام نہیں کروا سکتا. میں آن کرتا ہوں کہ مجھے تو میرا گاؤں دیکھ لیں. میں یہ بہت بڑا آپ کے اوپر اعتراض ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں کا کام نہیں کروایا, دائیں بائیں جو یو سیز ہیں وہاں پہ کام کروائے ہیں, نہیں, گاؤں کا کام نہیں کروایا. یہ مسکنسیپشن ہے. جی. جب میں ممبر صوبائی اسمبلی بنا تو مجھے تو اپوزیشن ملی. ریکارڈ دیکھنے جا کے مجھے ایک اینٹ کا فنڈ نہیں دیا گیا. ہاں وہ چیئرمین پی اے سی تھا, منسٹر تھا, ابھی 3 یونیورسٹیاں اس کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, اس کی پوری فیملی منسٹر ہے, تو کیا وہ حقیقی کام کروا رہا ہے؟ میں اتنا بے بس ایم پی اے تھا کہ جب نگران سیٹ اپ تھا تو کچھ فنڈ میرے گاؤں کے یا کچھ لوکیلٹیز کے ریلیز ہوئے. مجھے نہیں پتا وہ اس بندے نے کہاں لگا. آپ کو یہ اچھا, اب کیونکہ الیکشن سٹارٹ ہو چکا ہے, ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے آپ نے تقریباً جو ہے کافی زیادہ جو ہے آپ کی طرف تنقید ہو رہی ہے رانا تنویر صاحب کے اوپر, لیکن ابھی تک جو ہے ان کے رانا طاہر صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی تھی, وہ شرکپور آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میاں عبدالرؤف صاحب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے نا, اس کا جو سب سے زیادہ حمایتی ان کا میں ہوں. اور ابھی تک ان کی جتنی بھی سپیچز ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جلسے کر رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر تنقید ابھی تک انہوں نے نہیں کی. تو کیا یہ کس چیز کو آپ اس چیز کو کس طرح یہ چیز آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ وہ تو آپ کے اوپر کوئی تنقید ابھی تک انہوں نے کی نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں نے اس دن چیلنج کیا تھا کہ میرے اوپر تنقید کریں, میں خوش ہوں, کچھ لے کے تو آئیں. میں نے کرپشن کیا تو لے کے آئیں, میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا تو لے کے آئیں, میں نے منشیات بیچی ہے لے کے آئیں, میں نے قتل و غارت کیا ہے لے کے آئیں, میں نے کسی کے اوپر جھوٹے پرچے کرائے ہیں تو لے کے آئیں, میں نے کسی کے پیسے جو ہیں وہ زبردستی رکھے ہوئے ہیں تو وہ لے کے آئیں, ٹھیک ہے.
وہ تنقید کرے گا کیا. ہاں جو میں نے ایک بات اس کے متعلق کہی ہے, آئیں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دشمنوں کا بندہ راستہ روک لیتا ہے. جو اپنے ساتھ منافق ہوتے ہیں نا ان کا راستہ نہیں روک دیتا. وہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روکتا. تاریخ پڑھ لیں تو جو اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں بھول جاؤں؟ ہاں اگر میں جھوٹ بولوں تو میں برباد ہو جاؤں, اگر وہ اس کو ڈینائی کرے تو وہ برباد ہو. بات ختم ہو گئی ہے. اچھا میاں عبدالرؤف صاحب کے ساتھ بہت سارے گرم سرد میٹھے کڑوے سوالات تو ہو گئے, کیونکہ ہمارے پروگرام کو بہت سارے نوجوان بھی سنتے ہیں, اور نوجوان یقیناً اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے. میاں عبدالرؤف صاحب سے جانیں گے جب یہ نوجوان تھے یہ سیاست میں کب آئے, اور یہ سیاست میں کیوں آئے, اور سیاست کیسے سٹارٹ کی, اور کتنے سال پہلے کی. عمران بھائی, میرا خاندان دادا پر دادا سے بھی پہلے ہمیشہ سیاست میں ہی رہا ہے. خدمت کی ہے لوگوں, ہم نے لوگوں کی, اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے رہے ہیں میرے بڑے. تو جب یہ 2000 کا جو میں نے سٹارٹ کیا, 2000 میں جب پہلا بلدیاتی الیکشن آیا تو میں نے بحیثیت ناظم اس میں حصہ لیا, اور اس وقت تحصیل فیروز والا کی 50 یونین کونسل تھی. سب سے زیادہ لیڈ بحیثیت ناظم اور میاں عبدالرؤف کی تھی. اس کے بعد جب 2005 والا الیکشن آیا تو میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, لیکن میری یو سی کو ایک اس وقت بھی الیکشن نامینیشن پیپر فائل جب ہونے تھے تو میری یو سی کو توڑ دیا گیا. لیکن اللہ نے پھر بھی عزت دی, الیکشن جیتا, خدمت کی. اس کے بعد میں نے 2013 کے الیکشن کے لیے 2009 سے ہی پی پی 165 میں کمپین شروع کر دی. لیکن میں اس وقت بھی ایک بندے کے جبر کا شکار ہوا اور میری ٹکٹ بیک کی گئی, ضلع تک نہیں کیا. اس کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن آیا تو میرا بانجا ملک ظہیر, میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں, علاقے کی عوام جانتی ہے کہ وہ صرف یونین کونسل فیض پور کا ناظم نہیں تھا, وہ 2 صوبائی حلقوں میں کام کر رہا تھا. اللہ اس کو غریق رحمت کرے, آج وہ ہم میں نہیں رہا. لیکن پھر یہ 2018 کا الیکشن آیا. میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ دوستوں کی دعاؤں سے, محنت سے, میرے ضلع شیخوپورہ اور ضلع ننکانہ میں سب سے زیادہ لیڈ میری تھی. 2024 کا الیکشن آیا, وہ کہ مجھے پی پی 140 میں جبرن بھیجا گیا. تو ابھی مجھ سے وہ ساری بات نہ سنیں, وہ پھر رکھ لیں گے, میں وہاں بھی جیتا ہوا تھا. تو مقصد ایک ہے کہ اپنے ساتھ کوئی جائیداد جب سے کائنات بنی ہے کوئی بندہ لے کے نہیں جا سکتا, نہ لے کے جا سکتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر میں خدمت کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے تو مجھے کرنی چاہیے. دولت کی فکر نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. صرف اللہ نے بہت عزت دی ہے, بہت عزت دی ہے, بہت کرم ہے اس کا. اور ماشاءاللہ میرے دونوں بچے ایسی سونیاں ہیں, اپنی تعلیم مکمل کے, بڑے بیٹے نے LLM کر لیا ہوا ہے, اب وہ SQE کے لیے جا رہا ہے. چھوٹا میرا بیٹا BBA میں ہے, اور یہ ابھی جس بچے کا انہوں نے ایشو بنایا ہے وہ گریڈ 9 میں غالب مارکیٹ میں پڑھ رہی ہے. میں اپنی ضروریات کو مختصر کرتا ہوں. کن کے لیے کرتا ہوں؟ اپنی علاج کے لیے یا اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے. تو یہ مجھے میرا کوئی بزنس نہیں ہے. میں میرے باپ کے حصے سے جو مجھے زمین ملی ہے میں وہ بیچ کے سیاست کر رہا ہوں. من کے آپ نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنائی, میں کوئی آپ کے فنانسر شیئر ہولڈر ہوں. ہاں میں ذاتی طور پہ اگر میرے پاس کبھی گنجائش نکلے تو 1 ایکڑ 2 ایکڑ جگہ لے لی, جب بکی کچھ نہ کچھ پرافٹ آ جاتا ہے. لیکن ہوس نہیں ہے, ہوس نہیں ہے. 1 انچ بھی میرے پاس کسی کا نہیں ہے, کسی کا قبضہ نہیں کیا ہوا, اور نہ کبھی سوچا ہے. نہ منشیات بیچتے ہیں,
सिगरेट तक मेरी फैमिली, ये हमारे बच्चे नहीं पीते। ये ज़ात की मेहरबानी है। सिर्फ एक ही मकसद है कि जब इस दुनिया से जाएं तो लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। और हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मियां अब्दुल रऊफ साहब, आप अपनी आवाम को, हल्के की आवाम को क्या ऐसा मैसेज देंगे कि जो क्या उनके पास बयानियाँ लेके जाएंगे कि वो आपको ही क्यों वोट दें? एक ये बात है कि हल्के की आवाम जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो वोटर है वो मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। आपकी फैमिली में बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर होंगे, वो नून लीग को वोट देंगे। पीटीआई के सपोर्टर जो है वो पीटीआई को देंगे, मजहबी जमात के सपोर्टर मजहबी जमात को देंगे। आप एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको लोग वोट क्यों दें? ये सामने आपके वोटर बैठे हुए हैं, ये क्यों आपको वोट दें? आपने ये बोला कि आप क्या बयानियाँ लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। मेरा बयानिया डे वन से खिदमत रहा। एक जमात चाहिए होती है, एक पीछे फोर्ट भी चाहिए होता है। ये बंदा उस जमात के साथ मुंसलिक होता है तो अपने मंसूर को बेहतर तरीके से लेके जा सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब मैं सिलेक्शन में आया हूँ तो मेरे पास बेदाग माजी है, ठीक है, मेरी खिदमत है, आवाम का मुझसे प्यार है कि मैं आवाम में मैं उस जहाद का ऐलान किया है जो जबर, जुल्म और जबर की सियासत इस इलाके में मुसलत है और आइंदा मुसलत की जा रही है। तो मेरा काम है जिदोजहद करना। जदोजहद करना वो ज़ात कबूल करेगी। मैं, आप कह रहे हैं ना कि वो लोग क्यों वोट दें, आपने अपनी बात की खुद ही नफी की है। आपने कुछ मिनट पहले ये बात की थी कि आपके जलसों में बड़े लोग, ज़्यादा लोग जाते हैं जी। तो ये शुक्र है उस बात का कि मैंने अभी बाकायदा तौर पे जलसे नहीं शुरू किए। जलसे मैं अब शुरू कर रहा हूँ। मैंने 2 कार्नर मीटिंग की हैं, सिर्फ कार्नर मीटिंग। तो इनके जलसों से ज़्यादा वो कार्नर मीटिंग थी एक गली की, और उसी मोहल्ले के बंदे थे, कोई बंदा बाहर का नहीं था। आपने अगर वो वीडियोस देखी हैं, मैंने देखी है वीडियोस, वो आपकी स्पीच तो लोग मुझे, मेरे पे फूल भी निशावर कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं, नोट भी निशावर कर रहे हैं और वो मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तरह नहीं है कि उसको धमकी लगाओ, मैं ये करूँगा, तुम मेरी मीटिंग क्यों नहीं करा रहे, मैं ये करूँगा। आपने उनकी तस्वीरें देखी हैं जब ये वीडियोस, वैसे बंदे बैठे होते हैं जैसे पुलिस ने उनको मार मार के बिठाया हुआ है। उनके चेहरे आपको बता नहीं रहे। अल्लाह के फजल से इलेक्शन जीतेंगे। अब जाते जाते एक शेर भी सुना ही दे। तो फिर उस दिन भी सुनाया था। सुना दे, कोई अच्छा सुना दे। वही सुना दो फिर। वही नहीं, कोई नया सुनाए, कोई प्यारा सा। नहीं, वही सुनाते। चलो वही सुना दे। वो जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती हैं, वो जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाती हैं, उन कम ज़र्फ़ हवाओं से उलझ बैठा, उन कम ज़र्फ़ हवाओं से उलझ बैठा। अर्श वाले मेरी तकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खदाओं से उलझ बैठा हूँ। क्या बात है जी। इस शेर आज आपने मियां अब्दुल रऊफ साहब के जो एक पॉलिटिकल ना सिर्फ वर्कर भी हैं, एक लीडर भी हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। हमारा काम है आवाम के सामने ना सिर्फ वोटर्स का बल्कि सियासी लीडरान का मौक़िफ़ जो है वो पेश करना। आगे अवाम ही सबसे बड़ी जज है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम है और पार्लिमानी निज़ाम है। जमहूरियत के अंदर जो है अवाम अपना जो वोट है अपनी मर्ज़ी से दे सकती है और कोई भी जो नुमाइंदा है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी जमात के प्लेटफार्म से या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकता है। हमारा जो है मौक़िफ़ यही है, हमारा यहाँ पे इंटरव्यू करने का मकसद यही है कि एक अच्छी हेल्दी जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको फ़रोग़ दिया जा सके, नफ़रत, इल्ज़ामात और जो रियासती मशीनरी को अवाम और दूसरे जो लीडरान के ख़िलाफ़ करने की जो सियासत है उसकी नफ़ी की जा सके। तो इसके साथ जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के साथ और पाकिस्तान की तरक्की के साथ हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।